الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين. انتہائی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے سرور کائنات خاتم النبیین وجہ تخلیق کائنات محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما غوث اعظم بمنے بے سروں ساما مدد قبلہ دی مدد کعبی ما مدد قادریم نعرے غوث اعظمی زنم دمد شاہ احمد رضا خان قطب عالمی زنم. تکمیل بشر نہیں سلطاں ہونا، تکمیل بشر نہیں سلطاں ہونا، یا صف میں فرشتوں کی نمایاں ہونا، یا صف میں فرشتوں کی نمایاں ہونا. تکمیل عجز ہے بندگی کا احساس، تکمیل عجز عاجزی انکساری، یعنی اللہ نے دولت و شہرت سب کچھ نوازا ہو، اس کے باوجود عجز انکساری، کسی کے سامنے تکبر غرور نہ کرنا، یہ ہے انسان کی تکمیل بندگی. تکمیل مکمل ہونا، تکمیل ہے عجز بندگی کا احساس. لیکن آج اس کا اثر کچھ الگ ہے اور انسان اپنی معراج سمجھتا ہے بہت بڑا امیر اور بہت شہرت یافتہ ہو جانا. لیکن شاعر دوسرے مصرعے میں یوں کہتا ہے، انسان کی معراج ہے انسان ہونا، انسان کی معراج ہے انسان ہونا. آج انسان تو ہے لیکن انسان کو انسانیت معلوم نہیں ہے کہ انسانیت ہے کیا. حالانکہ یہ تمام درس سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان نبوت سے ہم تک پہنچ چکے ہیں بذریعہ صحابہ اور تابعین و علماء ربانیین کے. لیکن آج انسان اپنے غرور و تکبر کے اندر خود سری کا اتنا مجسمہ بن چکا کہ اسے خود کو معلوم نہیں ہے کہ وہ تھا کیا اور وہ بنا کیسے. میں نے پہلے ہی کہا تھا گزشتہ جمعہ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، ہم نے انسان کو بنایا ایک بے قدر جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اگر وہ خواب میں نکل آئے تو غسل کرنا فرض، شہوت کے ساتھ نکل آیا تو غسل کرنا واجب. یہ ایک بے قدر پانی جس کی کوئی حیثیت نہ تھی، لیکن انسان اپنے پاسٹ کو بھول کر، اپنے ماضی کو بھول کر کہ وہ کس ترکیب کے ساتھ گزرا ہے، کن مراحل سے اسے گزارا گیا، غور و فکر نہیں کرتا. اگر غور کر لیں
کہ میں تو ایک بے قدر نطفے سے بنایا گیا، تو وہ غرور کا مجسمہ نہیں بنے گا، وہ تکبر نہیں کرے گا، وہ حسد پیدا نہیں کرے گا، بلکہ انسان بننے کی کوشش کرے گا۔ اور ایسا انسان جو معاشرے کے اندر چاہے وہ امیر ہو یا غریب، ہر ایک کے سامنے عجز بندگی پیش کریں کہ بھلے مجھے خدا نے دولت سے نوازا، لیکن میں اس کا شکر گزار بندہ بن رہا ہوں، میں اس کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ اس کی ناشکری یہ میری دولت کے ضیاع کا ایک سبب بنے گا، میری دولت کے تلف ہونے کا ایک ذریعہ بنے گا۔ اور میرا رب تو کہتا ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا شکر کرو گے تم، تمہاری نعمتوں میں اتنا ہی اضافہ کیا جائے گا، بڑھاتا رہے گا وہ۔ لیکن انسان اس پر غور نہیں کرتا، اور پھر سمجھتا بھی کیا ہے؟ حالانکہ میں نے گزشتہ بھی کہا تھا نا کہ دیکھ غافل شانہ قدرت کی یہ سنادگیری، غافل کو دیکھنا چاہیے۔ اور آج انسان سے بڑا غافل کوئی نہیں، اس لیے کہ جس انسان کو میرے رب نے اشرف المخلوقات قرار دیا، حالانکہ اس کی بے شمار مخلوقات، زمین کی تہ میں چلے جائیں، سمندر کی گہرائیوں میں آپ چلے جائیں، آسمان کی فضاؤں میں چلے جائیں، یا پھر پہاڑ کی کوہ کے اندر چلے جائیں، یا پھر جنگلات کے اندر آپ بس جائیں، ہر جگہ پر رب کی مخلوق آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ حتیٰ کہ آپ اپنے گھر کے اندر جو آٹا رکھ رہے ہیں اس میں بھی اس کی مخلوقات آپ کو نظر آئے گی۔ لیکن ان تمام مخلوقات پر کیا کہا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، مکرم بنایا اور ایسا تاج ذری رکھا کہ تمام انسان تو دور کی بات، تمام مخلوقات کے اندر اشرف المخلوقات قرار دیا۔ دیکھ غافل شانہ قدرت کی یہ سندگیری، دیکھنا کیا ہے؟ ایک نطفہ تھا تو، کیا تھا؟ جس کی کوئی قدر نہیں ہے، بے جان پانی، اور اگر اس کو ایک لفظ میں کہا جائے تو ناپاک پانی، کہ جس کی کوئی حیثیت تک نہیں۔ لیکن ترتیب کیا ہوئی؟ باپ کی پشت سے نکلا، ماں کے رحم میں ٹھہرایا گیا، اور پھر وہ ترتیب ہوتی رہی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کبھی اس کو مضغہ، کبھی ایک گوشت کا ٹکڑا بنایا گیا، پھر عظمہ، پھر اسے ایک ہڈی کی شکل دی گئی، پھر کہا لحمہ، اس ہڈی پر میرے رب نے گوشت چڑھایا۔ ترتیب تو دیکھیں ذرا، اور یہی تو کہا کہ دیکھ غافل شانع قدرت کی یہ سندگیری، ایک مشت خاک کو کیا صورت انشاء کیا۔ اسی لیے تو کسی دانا نے مٹکے سے پوچھا تھا کہ تیرے اندر ہر موسم میں یہ ٹھنڈا پن کیوں ہے؟ چاہے گرمی کا موسم ہو، بارش کا ہو، یا پھر ٹھنڈ کا ہو۔ یہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، توجہ سے سننا اور اپنی حیثیت کو سمجھ لیں۔ اور اگر یہی باتیں انسان دل و دماغ کے اندر اتار لیں تو میں سمجھتا ہوں تکبر انسان کے دل و دماغ سے دور ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ فرامین الہیہ اور فرامین مصطفیٰ کو دل کی آنکھوں سے پڑھیں اور دل کے کانوں سے اسے سنیں، تو ورنہ یہ ظاہری آنکھ، انسان سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ میں نے گزشتہ بھی آپ سے کہا تھا کہ ہم صرف یہی غور کریں کہ دولت مند ہونا یہ امیری کے لیے کافی نہیں ہے۔ دولت تو ہو لیکن سخاوت ہی نہ ہو تو پھر اس سے بڑا بخیل انسان کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا ناشکرہ انسان کوئی نہیں۔
بلکہ قدم قدم پر آج انسان ناشکری کر رہا ہے. دیکھیں تو ذرا اور شکر گزاری کہ میرے رب نے اتنے طریقے ہمیں عطا کیے کہ اگر وہ چاہتا تو ہر انسان کو امیر بناتا, وہ چاہتا تو ہر انسان کو صحیح سالم ہاتھ و پیر عطا کرتا, اگر وہ چاہتا تو ہر انسان کو قوت گویائی عطا کرتا. لیکن معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان صحیح سالم جسم رکھتا ہے لیکن زبان بھی ہے, بولنے کی طاقت نہیں ہے. ایک انسان وہ ہے بڑا خوبصورت, لیکن رب کی یہ قدرت دیکھیں کہ ایک ہی پیر اس کے پاس ہے. تو اس وقت ہمیں دیکھ کر شکر کرنا چاہیے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, بلکہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تو لنگڑا ہے, تیری کیا حیثیت. یہی تو ہے, میں وہی کہتا ہوں جو میں محسوس کر رہا ہوں. یہی تو ہے کہ تیری وہ اوقات نہیں ہے. حالانکہ یہی جملہ بول کر انسان اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھتا ہے, کیونکہ یہ تکبرانہ لفظ جیسے ہی زبان سے نکلتا ہے, میں نے کہا تھا آپ کو کہ جس طرح لکڑے کو اس کا کیڑا ختم کر دیتا ہے, ویسے ہی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ انسان کے اعمال کو تکبر ایسے ہی اس کے نامہ اعمال سے ختم کرتا ہے جیسے لکڑے کو اس کا کیڑا ختم کر کے فنا کر دیتا ہے. لیکن انسان نہیں سمجھتا. شکر کرنا چاہیے. مٹکے سے دانا نے پوچھا نا کہ ہر موسم میں تو ٹھنڈا کیوں رہتا ہے, تیرے اندر وہ گرماہٹ کیوں نہیں آتی؟ تو پلٹ کر اس نے یہی جواب دیا تھا کہ میں اپنے ماضی کو دیکھتا ہوں, میں اپنے حال کو بھی دیکھتا ہوں, اور میں اپنے مستقبل کو بھی محسوس کر رہا ہوں کہ میں بنا تھا ایک پانی اور مٹی کے گاڑے سے, اور اسی سے مجھے ایک شکل دی گئی. تو پھر میں تکبر کس بنا پر کروں کہ جو مٹی سے بنا ہوں میں, وہی حال کے اندر بھی میں وہی ہوں, اور مستقبل میں بھی میں وہی رہوں گا اور توڑ کر فنا کر دیا جاؤں گا. تو پھر مجھے غرور کس بات کا؟ اب اسی مثال کو انسان سمجھ لیں کہ ہم تھے کیا. ہمارے باپ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ تحیت والسلام کو, ان کے مجسمے کو, ان کے پتلے کو جب رب نے تیار کرنے کا حکم دیا تھا تو صرف ایک مٹی سے نہیں بنایا گیا, بلکہ روئے زمین کی مختلف مٹیوں کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا, اور پھر اس کو پانی کے اندر گھوندا گیا, تیار کیا. اسی لیے تو مختلف صورتوں کے لوگ آج نظر آتے. یہ مرحلہ گزرا, اور پھر یہ قدرت تو دیکھے, شان قدرت کی یہ سند گیری, وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کی بھی پیدا کر سکتا ہے. اور یہی تو ہمارے باپ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی وہ تخلیق تھی کہ نہ باپ ہے نہ ماں ہے, بغیر ماں باپ کے اس نے انسان بنا دیا اور روح بھی رکھی, اور اسی کے ذریعہ نسل انسانی کو بڑھایا. لیکن انسان پھر بھی غرور کرتا ہے کہ میں تو بڑا شہرت والا ہوں, میں بڑا امیر ترین انسان, میں تو قابل شرف ہوں, میں تو عزت دار انسان, میں کسی کے سامنے عجز و انکسار کے ساتھ سر جھکا کر کیسے جاؤں؟ تو ذرا غور تو کرے, میرا رب کہتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. ہمیں صرف غور کرنا ہے قرآن کی تعلیمات پر. کیا کہا میرے رب نے؟ لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کرو, ٹیڑھا نہ کرو. اور یہ کب ہوتا ہے؟ امیر جب امیر سے بات کرتا ہے نا اپنے ہم پلے سے, تب اس کا چہرہ ٹیڑھا نہیں ہوتا, چاہے اس کا سر درد کرتا ہو, چاہے جسم میں کوئی تکلیف ہو, اس وقت چہرے کو پھیرے گا نہیں,
لیکن اسی امیر کے سامنے جب کوئی غریب آ کر بات کرے یا غریب آ کر اپنا درد غم کا اظہار کرے تو اس وقت امیر اپنے چہرے کو ٹیڑھا کرتا ہے. اللہ ماشاء اللہ، سب کو نہیں لتھیرا اس میں نے، ٹیڑھا کرتا ہے. کیوں؟ جس کی کوئی حیثیت نہیں، نہ اس کے پاس مال ہے نہ کچھ ہے، یہ مجھ سے بات کرنے کیسے چلا آیا؟ یہ مجھ سے اپنا غم کیسے سنانے چلا آیا؟ میں ایک جملہ آپ کو کہہ رہا ہوں، حالانکہ اس وقت ہمیں غور کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے پاس وہ اس لیے آیا ہے کہ اندھیرے میں چراغ کے مانند خدا نے آپ کو بنایا ہے. اندھیرے میں ایک چراغ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کے ذریعے انسان راستہ کاٹ سکے، ناپ سکے. وہ غریب اسی لیے تمہارے پاس آیا کہ معاشرے میں بڑے امیر ہیں، لیکن میرا درد غم اگر کوئی سنے گا تو یہی امیر انسان مجھے نظر آتا ہے کہ میرے درد حال کو سن سکتا ہے. اور اس وقت بھی اگر چہرہ ٹیڑھا کر لیا تو پھر رب کائنات کی گرفت بڑی سخت ہے. میرے رب نے منع کیا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور پھر کیا کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چلو، غرور و تکبر کا مجسمہ بن کر زمین پر نہ کرو. اور یہی اکڑاہٹ انسان تو دور کی بات، ہم پلٹ کر دیکھیں ذرا کہ جب ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ ابلیس کی یہ صفت ہے تکبر کرنا. تکبر کس کی صفت ہے؟ ابلیس کی. کئی برسوں تک اس نے خدا کی عبادت کی اور مفسرین تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر اس کے سجدوں کو روئے زمین پر پھیلا دیا جائے تو پھر کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی، اتنے سجدے اس نے کیے. لیکن پھر ہوا کیا؟ جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو اس نے یہی تو کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتنی من طین، میں آگ سے بنایا گیا اور وہ مٹی کا مجسمہ، اسے میں کیسے جھک جاؤں. یہی لفظ تکبر جب نکلا تو یہی تو سبب بنا اس کے مردود ہونے کا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. سبب کیا بنا؟ تکبر. اس نے غرور کیا، ابا واستکبر، غرور کیا، تکبر کیا، تو پھر میرے رب نے اس کو کافروں کے اندر شمار کر دیا، ٹھکرا دیا. تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غرور و تکبر کر کے نجات پا جائیں؟ یہ پاسبل ہے ہی نہیں. بہت مشکل مرحلہ ہے، غور کرنا چاہیے انسان کو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر چلنے کے لیے منع کیا گیا. گزشتہ جمعہ کا جو سلسلہ ہمارا چلا تھا اس پر آپ ذرا نظر دوڑائیں کہ انسان کو نطفے سے پیدا کیا، ماں کے رحم کے اندر ٹھہرایا گیا، پھر خون بنا، خون کی پھٹک بنا، گوشت بنا، گوشت کی بوٹی کے بعد اسے ہڈی عطا کی، ہڈی کے اوپر گوشت چڑھایا. اور یہ بہترین بنانے والا کون؟ وہ رب کائنات ہی تو ہے. اور پھر میرے رب نے کیا کہا؟ ثم جعل نسلہ من سلالۃ. آج انسان نسب پر بھی فخر کرتا ہے، لیکن یاد رکھے کل نسب وحسب ینقطع، ہر حسب اور ہر نسب بروز حشر ٹوٹ جائے گا. میرے آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا الا نسبی، سوائے میرے نسب کے، سوائے سرکار کے
نسب کے، کسی کا نسب، حسب، منصب کچھ باقی نہ رہے گا، تو پھر تکبر کس چیز کا؟ تو میں تو یہ ذات کا برادر ہوں، میں تو فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، حالانکہ یہی کافی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے بھی یہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور زبان و دل سے مان لیا، سمجھ جاؤ چاہے وہ کسی بھی برادری کا ہو، وہ ہمارا بھائی کہلائے گا۔ وہ کیا کہلائے گا؟ ہمارا بھائی۔ لیکن یہ چیز ہمارے معاشرے میں لانا ضروری ہے نہیں ہے؟ ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ وہ تو فلاں کا ہے، وہ تو فلاں کا ہے، وہ تو فلاں کا ہے، اور یہی فلاں نے ہمیں فنا کر دیا کہ آج جو منتشر ہو چکے ہیں ہم، اس کا سبب ہی یہی ہے کہ یہ تو فلاں جماعت کا ہے۔ جماعت نامی سماج، کہیں اور پر دھیان نہ لے جانا، سماج، میں کہتا ہوں کہ چاہے کسی بھی سماج کا ہوں، کیونکہ یہ میں درد حال بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، اور یہ میں اس وقت محسوس کرتا ہوں کہ جب کسی کے وہاں میت ہوتی ہے نا، اس وقت ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے لوگ صحیح معنوں کے اندر شریعت مصطفیٰ کے مطابق ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ کیوں؟ وہ تو دیکھ لیں گے اس کے سماج والے، ٹھیک ہے، لیکن مسلم کا حق کیا ہے؟ اس کو جنازہ تو پڑھا جائے، اس کو کفن دفن دیا جائے، لیکن ایسا ہوتا ہے؟ خدا آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ سبب کیا ہے اس کا؟ وجہ کیا ہے کہ یہ چیز دن بدن ہمارے اندر بڑھ رہی ہے جو کم ہونی چاہیے تھی؟ وجہ یہ ہے کہ تکبر، غرور اور حسد، یہ چیز انسان کے دل و دماغ کے اندر اتنی پیوست ہو چکی ہے، بیٹھ چکی ہے کہ ایک دوسرے کا دل آپس میں ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ثم جعل نسلہ من سلال، کیا کہا؟ پھر اس کی نسل رکھی، اور کیسی؟ ایک بے قدر پانی کے ذریعہ۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، بے قدر پانی کے، خلاصہ کیا ہے اس کا؟ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ غور کرنا اس پر، یہ مرحلہ گزرتا ہے، پہلے ماں باپ کی پشت سے نکلا وہ نطفہ، ماں کے رحم میں ٹھہرایا گیا، گوشت بنا، خون بنا، بوٹی بنی، ہڈی بنی، ہڈی پر گوشت چڑھایا، اور کیا ایسے ہی آنکھیں اور ہاتھ دے دیے، پیر تیار ہو گئے؟ نہ، نہیں ہوا، ابھی تک کچھ نہیں ہوا، صرف تیار کیا گیا ہے۔ یہ مرحلہ گزر رہا ہے، پھر نسب و حسب، نسل رکھی، اور پھر کیا کہا؟ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر اسے ٹھیک کیا۔ آج خاص طور پر اس پر میرے جوان ساتھی اس پر غور کرنا، جس پارلر میں جا کر اپنا چہرہ بنانے کی کوشش کرتے ہو نا، سیونگ کرا کر، چاہے ہزاروں لاکھوں خرچ کر لیں، لیکن جو صانع قدرت نے آپ کو جو چہرہ عطا کیا ہے، جو خوبصورتی دی ہے، اس میں کوئی چینجنگ اگر کر دیں بڑھانے کے لیے تو وہ بڑھ نہیں سکتی ہے، بلکہ وہ خراب ہو جائے گی۔ وہ کیا ہوگی؟ خراب ہو جائے گی۔ اور پھر جب پھنسیاں نکلتی ہیں، پھر فنا ہوتا ہے، پھر چہرہ خراب ہوتا ہے۔
میں بارہا ایک چیز کہتا ہوں کہ چہرے پر سنت رسول رکھ لیں، پھر مجھے کہنا کہ تمہارے چہرے پر نور و رحمت کی بارش نازل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، پھر آپ مجھے کہہ دیں آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت بن جائے گا، اتنا منور، کہ جو پہلے ہزاروں روپیے شیونگ کے لیے خرچ کیے وہ آپ کو خوبصورت نہ بنا سکے گا جو سنت رسول سجانے کے لیے آپ کو بنا دے گا۔ لیکن یہ چیز ایک کانٹا ہمارے اندر ایسا پھنستا ہے کہ جسے دونوں اطراف کے لوگ جب تک باہمی اتفاق نہیں کریں گے تب تک یہ حل نہیں ہوگا، اور وہ ہے شادی۔ وہ کیا ہے؟ شادی۔ اگر کوئی جوان رکھ بھی لیتا ہے نا تو اتنی نحوست والی بات میرے نظریے کے اعتبار سے کہ وہ گھر سب سے بڑا منحوس کہلائے گا میری نظر میں، کہ جو اس لڑکے کو ٹھکرائے کہ جس نے چہرے پر سنت رسول کو رکھا اور اس بنا پر منع کیا کہ اس نے داڑھی کو رکھ لیا ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اور یہی تو چلتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ جو جوان رکھنا بھی چاہتے ہیں وہ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ سبب یہ ہے کہ نکاح۔ اور بیٹیاں کیوں منع کرتی ہے؟ شاید کہ میں نے 7 ماہ پہلے ایک یہ چیز کہی تھی کہ جس بیٹی نے بچپن سے ہی نہ اپنے باپ کے چہرے پر داڑھی کو دیکھا ہو، نہ اپنے بھائی کے چہرے پر دیکھا ہو، نہ خاندان میں کوئی دکھانے والا ہو، تو پھر وہ بیٹی کیسے داڑھی کو پسند کرے گی؟ جس کا باپ خود ناپسند کرتا ہو۔ یہ منحوس چیزیں ہمارے سماج اور ہمارے گھروں سے جب تک نہ نکلے گی تب تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور ہمیں تو فخر بالائے فخر کرنا چاہیے کہ ہمیں رب نے انسان تو بنایا، لیکن اس کا بے انتہا شکر کہ مومن کے گھر میں پیدا کیا، اور مومن کے گھر کے بعد اس رب نے اپنے محبوب نبی کی امت میں پیدا کیا۔ یہ فخر بالائے فخر، لیکن اس کو سمجھے کون کہ ہمیں رب نے انسان تو بنایا، لیکن شکر تو یہ کہ اس نے مومن کے گھر میں پیدا کیا، اور مومن کے گھر کے بعد اس نے ہمیں افضل الانبیاء کے نے امتی کے اندر ہمیں بنایا۔ لیکن پھر بھی انسان تکبر کرتا ہے، اور تکبر کرنے والوں کی حالت کیا ہوئی؟ میں نے پہلے کہا تھا 2 چیزوں سے انسان تکبر کرتا ہے، ایک ہے دولت اور ایک ہے شہرت۔ ایسے میرے پاس لمبی فہرست ہے، اور تیسرے نمبر پر لے آئیں تو علم۔ اور اس زمرے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہی ابلیس جو استاذ الملا بولنا آ جائے، تھوڑا سا عوام میں شہرت یافتہ ہو جائے، پھر انا کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، میں جو کہوں وہی ہونا چاہیے۔ یہ ہے تکبر۔ ایک ہے دولت، اور دولت والا آپ دیکھیں قارون، کہ جسے دولت دی تھی، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کریں اب، جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تھا تو وہ پہلے تو آ گیا کہ ہاں میں حساب کر کے زکوٰۃ دے دوں گا، اور جب گھر پہنچ کر کاؤنٹنگ کیا وہ لمبی فہرست تیار ہوئی، میرے خزانے سے اتنی لمبی چوڑی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ انکار تو خود کیا، ساتھ میں اپنے ساتھ جتنے تھے ان کو بھی بہکا دیا۔ رب نے خزانوں کے ساتھ اسے زمین میں ڈھسا دیا، غرور مٹ گیا۔ دولت اس رب نے دی ہے، اس کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر انسان تکبر کیوں کرے؟ شکر کرنا چاہیے کہ جس رب نے دولت دی ہے وہ دولت دے کر بھی آزماتا ہے، اولاد دے کر بھی آزماتا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد
تمہارا مال، یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے آزمائش ہے، اور اسی آزمائش کے مرحلے میں جب نہیں گزرو گے، تکبر کر بیٹھو گے، تو پھر دنیا میں بھی خسارہ، آخرت میں بھی نقصان۔ فرعون کو آپ دیکھ لیں، غرق کیا گیا، انا ربکم الاعلی کہہ دیا۔ نمرود کو دیکھیں آپ، ایک مچھر سے اس کی ہلاکت ہوئی۔ فہرست لمبی چوری غرور والوں کی، اور اتنی لمبی چوری فہرست کے اندر بھی اگر ہم اپنی ذات کو نہ سمجھیں کہ غرور کرنے والوں کا نقصان تو ایسا ہوا، عذاب الہی نے ایسے گرفت کی ہیں، تو پھر ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا عذاب کا؟ کہ پھر عذاب آئے گا خدا کا اور پھر مارے جائیں؟ غور تو کریں کہ رب نے پھر کیا کہا، ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اس میں روح پھونکی۔ اس کے بعد کیا کیا؟ 4 ماہ کا ہوتا ہے نا، جان پڑتی ہے، 4 مہینے کا جب بالکل ہوتا ہے نا اندر ماں کے رحم میں، تو پھر جان ڈالی جاتی ہے۔ اسی لیے بات کہیں اور چلی جائے گی۔ جان، پھر اس میں روح پھونکی، ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ یہ تمام چیزیں کیا، اور اخیر میں میرا رب ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ کہا اس کے بعد اس کو بے حس اور بے جان ہونے کے بعد حساس اور جاندار کیا، محسوس کرنے والا بنا دیا، جان عطا کی، اور تمہیں کان اور آنکھیں اور دل عطا کیا۔ کیا کیا؟ آنکھ، کان اور دل عطا کیا۔ اس کے بعد میرا رب کہتا ہے قلیلا ما تشکرون، تو پھر تم سنو اور دیکھو اور سمجھو، کیا ہی تھوڑا حق مانتے ہو؟ تھوڑا ہی تو شکر کرتے ہیں۔ آج حالت کیا ہے؟ مولا تیرا شکر ہے، حالانکہ قدم قدم پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، قدم قدم پر۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ایک چہیتے غلام حضرت ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت چہیتے۔ اب یہاں پر امیروں کی فہرست ذرا غور کر لینا اس بات پر، اور کچھ ایسے چیلے بھی ہوتے ہیں کہ جو آقا کو بہکاتے بھی ہے تاکہ اسے ذلیل کیا جائے، لیکن ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ عزت و ذلت کوئی انسان نہیں دے سکتا، بلکہ وہ خلاق کے کائنات کے دست قدرت کے اندر ہے۔ وہ جسے عزتوں سے نوازنا چاہے تو عزتوں کی مسند پر بٹھا دیتا ہے، اور جسے ذلیل کرنا چاہے تو عزت کی منصب سے اتار کر اسے پھر ذلیل و خوار بھی کر دیتا ہے۔ ہر خیر وہ اس کے دست قدرت کے اندر ہے۔ یہی حضرت ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے بڑے اوصاف ہیں اور اوصاف حمیدہ ہیں، اور بڑے چہیتے حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ بات لمبی نہ کروں گا، مختصر سمجھ لیں آپ کہ ان کا حال کیا تھا۔ اچھی پوشاک پہن کر آتے، اچھا لباس پہن کر آتے، اور اس اچھے منصب کے ملنے سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ وہ ایک جھونپڑی کے اندر رہا کرتے تھے، پھٹا پرانا لباس، اور اس ایک لباس کے سوا دوسرا لباس بھی نہیں، دوسرا لباس بھی نہیں۔ شکر گزاری کی ذرا بات تو دیکھیں حضرت ایاز کے اندر۔ حضرت ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ جب حضرت محمود غزنوی کی خدمت سے فارغ ہوتے تو وہ سلطان کے محل سے نکل کر اپنے پرانے گھر میں جاتے، اور ایک گٹھری کے اندر جو اپنا پرانا لباس بچا کر رکھا تھا، روزانہ جاتے
کچھ وقت اس کو نکالتے، شاہی لباس اتارتے اور اس کو بدن پر سجاتے، اور پھر رب کائنات کی بارگاہ کے اندر سر بسجود ہو کر اس کا شکر ادا کرتے، مولا تو نے مجھے عزت کی منصب پر تو نے فائز کر دیا ہے، مولا تو نے مجھے اچھی پوشاک عطا کی ہے، تو نے مجھے اپنے وقت کے محمود غزنوی کا خاص غلام بنا دیا۔ یہ شکر گزاری کر کے پھر واپس محل چلے آتے۔ تو کچھ وہ غلام بھی تھے، کچھ وہ خادم بھی تھے جنہیں یہ پسند نہ آیا کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ایاز کو اتنا قرب کیوں دے رہے ہیں، تو ان کے پیچھے لگے اور پھر حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کا پیچھا کیا، اور محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دربار کے اندر بیٹھے ہیں، خادموں نے آ کر شکایت کی کہ حضور شاید کہ ایاز نے شاہی خزانہ اپنے گھر کے اندر چوری کر کے چھپا رکھا ہے، چوری کر کے چھپا رکھا ہے، الزام تو دیکھیں آپ۔ اور یہی چیز ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے، الزام لگانا ہماری زبان پر بالکل عام ہو چکا، حالانکہ بدگمانی بھی گناہ، بعض بدگمانیاں گناہ، لیکن وہ بدگمانیاں دن بدن بڑھ رہی ہے۔ حضرت محمود غزنوی نے حکم دیا ٹھیک ہے اسے لے کر آؤ، اور حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بادشاہ نہیں تھے بلکہ رب کائنات کے مقرب بندے بھی تھے۔ جب لایا گیا دربار میں پیش کیا، بولے گٹھڑی کے ساتھ لے کر آؤ۔ جب دربار سلطان کے اندر اسے کھولا گیا تو کیا نکلا؟ بوسیدہ لباس۔ محمود غزنوی نے پوچھا کہ روزانہ کیوں جاتے ہو؟ تو کہا کہ حضور جانے کا سبب صرف اتنا ہے کہ میرے پاس پہلے اس لباس کے سوا کوئی دوسرا لباس نہیں تھا، آج میں اپنے رب کا اگر ناشکر بن گیا تو یہ تمام نعمتیں مجھ سے چھین لی جائے گی، میں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے روزانہ یہ لباس پہن کر میرے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دیا کرتا ہوں۔ اور آج ہمارے پاس یہ شکر گزاری کی دولت نہیں ہے۔ شکر کریں کہ رب نے عزتوں سے مالا مال کیا، رب نے سب کچھ دیا، تو پھر تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ تکبر یہ بڑی نحوست ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو عمدن شہمن لفظاً معنی کوئی خطا ہوئی ہو تو اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقہ و فعل میں معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔